الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر میں حاضر ہوئی ہوں، کچھ ایسے کام کہ جس کو کرنے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور آپ کے مال میں برکت پیدا کرے گا۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو آج ہرگز سکپ نہیں کرنا، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری ویڈیو دیکھیں، ایک ایک اگر آپ لفظ اس ویڈیو کا دیکھ لیں گے، سن لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کا بہت ہی قیمتی حصہ اس ویڈیو کو دے کر بہت ہی اچھا کیا تھا، اور بہت ہی زیادہ فائدے مند آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے میں گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرتے جائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ جب بھی گھر میں کوئی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس پر سے ڈسٹ وغیرہ یا مٹی وغیرہ صاف کر لیا کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے خواتین تھوڑی سستی کرتی ہیں اور گھر میں جو برتن پڑے ہوتے ہیں یا گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے اس پر سے ڈسٹ صاف نہیں کرتی، مٹی کو صاف نہیں کرتی ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو ان سب سے گزارش ہے جب آپ صبح کے وقت اٹھا کریں تو روزانہ اپنے فرنیچر کو، اپنے برتنوں کو، اپنے بستروں کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا کریں، کیونکہ اگر فرنیچر وغیرہ پر ڈسٹ پڑی رہے گی، مٹی پڑی رہے گی، آلودہ رہیں گے تو اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں برکت نہیں آتی، برکت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بستروں پر سونے لگتے ہیں اور بستر پر سونے سے پہلے آپ لوگ اپنے بستروں کو جھاڑتے نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے موذی امراض کا آپ سب شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ ایسے حشرات الارض ہوتے ہیں جو بستروں وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اب سردیوں کا موسم ہے یا گرمیوں کا ہے تو آپ نے اپنے بستروں کو روزانہ ایک تو دھوپ لگوانی ہے، دوسرا اپنے بستروں کو اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے۔ جب آپ اپنے بستروں کو جھاڑنے لگیں تو کم از کم 3 بار بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کا جو مین گیٹ ہے وہ زنگ آلود ہے تو اس کو فوری طور پر پینٹ وغیرہ کروا لیں۔ آپ اگر بدلوا نہیں سکتے تو ایک چھوٹی سی ڈبیا پینٹ کی لے لیں اور اپنے زنگ آلود دروازے کو پینٹ کروا کر خوبصورت کروا لیں۔ اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے وہ بھی جان لیں کہ اگر گھر کا مین ڈور ہی زنگ آلود ہوگا تو گھر میں برکت کسی صورت بھی نہیں آ سکے گی۔ تو جب گھر میں برکت نہیں آئے گی تو آپ کو بہت سے وظائف بھی کرتے رہیں، آپ ہر طرح کی دعائیں بھی مانگتے رہیں تو اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو ٹوٹا ہوا جوتا، ٹوٹی ہوئی چپل پہنتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ وہ یہ بات جان لیں کہ ٹوٹی ہوئی چپل پہننا آپ کے دماغ کو مخفی کر سکتا ہے، آپ کا دماغ ختم ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا دماغ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا مائنڈ بالکل سیٹ نہیں رہتا، آپ کسی کام کی طرف فوکس نہیں کر پاتے، اور آپ کبھی بھی کوشش کریں کہ کالا جوتا نہ پہنا کریں۔ جو لوگ کالا جوتا پہنتے ہیں وہ فقر کی علامت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کالا جوتا نہیں پہنتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے کہ جو کوئی کالا جوتا، کالا رنگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا رنگ ہے، اور جو کالا جوتا پہنتا ہے اس کا دماغ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور کالے رنگ کی تعظیم فرمائی آپ نے۔ لہٰذا پیلے رنگ کا جوتا بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، دماغ کو فوقیت دیتا ہے، تقویت اور ٹھنڈک دیتا ہے۔ اور بہت سی بہنیں بھائی ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس پرانے کپڑے ہوتے ہیں
تو اب آپ کو قرآن و سنت کے لحاظ سے ان مختلف سوالوں کا جواب بھی دوں گی کہ بہت سے پرانے کپڑے آپ کے گھر میں ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ پھٹے ہوئے کپڑے کسی فقیر غریب کو نہ دیا کریں، اور یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ہرگز پرانے کپڑے نہ دیا کریں، بلکہ جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، تو ان کو آپ اپنے کپڑے پھینکنے کی بجائے، ضائع کرنے کی بجائے اپنے کپڑوں کو اچھا سا دھو کر استری کر کے، جہاں پہ کہیں پر پھٹے ہوئے ہیں وہاں پر سلائی کر کے اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنا کے تو اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا کریں۔ اپنے اوپر سے جن کے کپڑے ہیں، جن کے تن سے اترے ہیں، ان کے اوپر سے 7 بار آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ کے 7 بار ان کے اوپر سے پھیر کر تو وہ کسی غریب مسکین کو دے دیں، غریب رشتہ دار کو دے دیں۔ اسے یہ ہوگا کہ آپ جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا تب تک آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں، ان کو فوری طور پر ثابت کپڑے ہیں، شلوار، ٹراؤزر، قمیض وغیرہ ہے، یہ شرٹس وغیرہ ہیں جو دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، آپ ان کو جلا دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو خدارا ایسا نہ کریں، اپنے جو پرانے کپڑے ہیں آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ان کو جلائیں نہیں، بلکہ ان کو کسی غریب مسکین کو دے دیں کہ ان کے کام آ جائیں گے، تو آپ کو بھی اس سے بے شمار فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو فوری طور پر اس سے توبہ کر لیں اور آج ہی سے نیت کریں کہ جو بھی پرانے کپڑے وغیرہ ہوں گے آپ اپنے کسی غریب مسکین کو دے دیں گے۔ ہاں اگر کوئی کپڑا ایسا ہے جو خراب ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے، تو ان کو آپ اپنے گھریلو استعمال میں لا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین اپنے ایام کے دنوں میں جو مختلف چیزیں استعمال کرتی ہیں ان کو ضرور جلایا کریں، ان کو زمین میں دفن کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو پرانی کنگھی وغیرہ ہوتی ہے تو ٹوٹی ہوئی کنگھی وغیرہ ان کو ہرگز استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ تو جب بھی آپ کی کنگھی کا ایک بھی دندانہ ٹوٹ جائے تو اس کو فوری طور پر پھینک دیا کریں، اپنے بالوں میں وہ کنگھی نہ لگایا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے سر سے بال گرتے ہیں ان کو اٹھا کر زمین میں دفن کیا کریں، ان کو سیل وغیرہ نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے بہت سے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے مویشی، آپ کے مال کو، آپ کی جان، آپ کے رزق میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، تو آپ ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو بھی پھینک دیا کریں، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں ہرگز کھانا نہ کھایا کریں۔ تو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ رزق ہو، رزق میں اضافہ ہو، آپ بس ایک کام کریں۔ بہت بڑے بزرگ کا یہ قول ہے کہ جب بھی آپ کے رزق میں کمی ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کریں۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں تو السلام علیک یا نبی اللہ کہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔